مذہب اسلام کل جہاں کے لیے، کل انسان کے لیے، کل مخلوق کے لیے سب سے بہتر، سب سے عظیم اور سب سے زیادہ رہنمائی و رہبری کرنے والا اگر کوئی مذہب ہے تو وہ مذہب اسلام ہے۔ آپ مذہبوں کا اگر جائزہ لیں تو بہت سارے مذاہب میں بہت ساری چیزوں کے طریقے موجود ہیں، مگر کوئی ضروری نہیں کہ ہر ایک چیز کا طریقہ ہر ایک مذہب میں موجود ہو۔ مگر ایک مذہب اسلام کو اٹھائیے تو یہ مذہب صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا مذہب نہیں، بلکہ ہمیں نکاح کیسے کرنا ہے یہ طریقہ بھی مذہب اسلام بتاتا ہے۔ زندگی کیسے گزارنی ہے یہ طریقہ بھی مذہب اسلام بتاتا ہے۔ شادی بیاہ کے بعد اگر اولاد ہوتی ہے تو اولاد کی بہترین رہنمائی کیسے کی جائے، شاندار تربیت کیسی کی جائے، یہ طریقہ بھی مذہب اسلام بتاتا ہے۔ اپنے بچوں کو اپنا فرما بردار کیسے بنایا جائے یہ طریقہ بھی مذہب اسلام بتاتا ہے۔ راستوں پہ چلتے ہوئے پتھروں کو ہٹا دینے پہ ثواب بھی مذہب اسلام بتاتا ہے۔ راستوں پہ چلتے ہوئے بڑوں سے لے کر کے چھوٹوں کو سلام کرنے کا طریقہ مذہب اسلام بتاتا ہے۔ یہ مذہب اسلام صرف نماز، روزہ، حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، بلکہ مذہب اسلام ایک انسان کی پوری زندگی کے نظام کو سنبھالنے کی خاطر، پوری زندگی کے نظام کو بہتر بنانے کی خاطر تمام طریقوں کو اپنے اندر اتنی طاقت رکھتا ہے کہ انسان کو اگر نکاح کرنا ہو تو اس کا صحیح طریقہ کیا ہے، مذہب اسلام وہ طریقہ بتاتا ہے۔ نکاح کے بعد اولاد ہو جائے، اولاد کی تربیت کیسے کی جائے، مذہب اسلام اس کا بھی طریقہ بتاتا ہے۔ اپنی اولاد کو راہ راست پہ کیسے چلانا ہو، مذہب اسلام وہ طریقہ بھی بتاتا ہے۔ اب آپ مثال کے طور پر ایک نکاح کو اٹھائیے کہ نکاح کی شرعی حیثیت مذہب اسلام میں کیا ہے۔ آپ نکاح کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مذہب اسلام کی ترویج و اشاعت فرمائی ہے، تو اس مذہب اسلام میں نکاح کی اہمیت کتنی ہے، نکاح کی فضیلت کیا ہے، نکاح کی قدر کیا ہے، نکاح کرنے سے ہوتا کیا ہے۔ تو آپ شریعت اسلامیہ کی روشنی میں نکاح کو سمجھنا چاہیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں اگر حاضری دیں تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے پوچھے کہ یا رسول اللہ یہ نکاح ہے کیا، تو آقا ارشاد فرماتے ہیں النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ نکاح کے بارے میں جاننا چاہتے ہو، نکاح کے بارے میں پوچھنا چاہتے ہو تو سنو، میرا تو ہر طریقہ لاجواب ہے۔ جس طریقے پہ میری زندگی جس طریقے پر تم اللہ اکبر جس طریقے پر تم عمل کر لو گے، ہر اس طریقے پہ تم عمل کر کے اپنی زندگی و آخرت کو بہتر بنا سکتے ہو۔ اسی طرح سے نکاح کرنا یہ میرا طریقہ ہے، بس جس نے اس سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں۔ پتا چلا کہ نکاح کرنا یہ نبیوں کا طریقہ رہا ہے، نکاح کرنا یہ رسولوں کا طریقہ رہا ہے، اور جو نبی کا طریقہ ہوتا ہے وہ طریقہ کہیں غلط نہیں ہوتا ہے۔ معلوم کیا ہوا، شادی بیاہ کا طریقہ جو آج ہمارے سماج میں رسم و رواج کے طور پر جو آج رائج ہے، یہ طریقہ مذہب اسلام کا طریقہ نہیں۔ یعنی اللہ اکبر ڈی جے بجانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، پٹاخے پھوڑنا یہ ہمارا طریقہ نہیں، ناچ گانے کروانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، نچنیوں کو نچوانا یہ ہمارا طریقہ نہیں، پیسوں کو اڑا کر کے ناچنے والیوں پہ خرچ کرنا یہ ہمارا طریقہ نہیں، ڈی جے بجانا یہ ہمارا طریقہ نہیں۔ پھر نکاح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ کیا ہے، تو نکاح کرنے کا سب سے بہترین طریقہ وہی ہے جو آمنہ کے لال نے طریقہ بتایا ہے، مدینے والے مصطفیٰ نے طریقہ بتایا ہے۔ اور کیا طریقہ بتایا ہے کہ اپنے بال بچوں کا کم خرچ میں شادی کرو، اور اللہ اکبر اگر کم خرچ میں اپنے بال بچوں کا نکاح کرتے ہو تو سب سے زیادہ برکت اگر کسی نکاح میں ہے تو کم خرچ والی شادی میں ہے، کم خرچ والی نکاح میں ہے۔ اس لیے اس کی عظمت کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ شادی بیاہ تو بہت ہوتے ہیں، ہر آئے دن شادی بیاہ ہوگا، لیکن یہی شادی کبھی خانہ جنگی کی وجہ بھی بن رہی ہے، یہی شادی رشتوں کو کاٹتے ہوئے نظر آ رہی ہے، یہی شادی ماں باپ سے دوری کا طریقہ بھی دے رہی ہے، یہی شادی خوبصورت بچوں کو ماؤں سے بھی دور کر دے رہی ہے۔ آپ بڑے بڑے شہروں میں جائیں گے تو شادی شدہ لوگوں کے ناجائز تعلقات شہروں میں عام ہیں۔ یہ کون غلط طریقے سے شادی بیاہ کرنا، اگر صحیح طور طریقے سے شادی بیاہ کی جائے تو اس کی ایک الگ برکتیں ہیں۔
اور نکاح کی کیا برکتیں ہیں۔ آپ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابہ کی زندگی کو اٹھا کر کے دیکھیں کہ حضور کے صحابہ شادی بیاہ کیسے کرتے تھے، شادی کا آغاز کہاں سے ہوا، میں وہ سب بیان کرنے جاؤں تو ایک لمبا وقت جائے گا۔ بس ایک آخری واقعہ آپ سماعت فرمائیں کہ شادی بیاہ کا طریقہ ہونا کیسا چاہیے اور ہم لوگ کر کیسا رہے۔ اگر آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بہترین نمونے والی زندگی سے ہم لوگ سبق حاصل کریں تو اپنے سماج کو بہتر بنا سکتے ہیں، اپنے معاشرے کو پاکیزہ بنا سکتے ہیں، اپنی سوسائٹی کو خوبصورت بنا سکتے ہیں۔ شرط یہ ہے کہ ہمیں آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی اور حضور کی زندگی سے ہمیں قریب کرنا ہوگا، لوگوں کو قریب کرنا ہوگا اور خود بھی ہمیں قریب ہونا ہوگا۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ایک بڑے پیارے صحابی جنہیں دنیا حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ کے نام سے جانتی ہے، ترمذی شریف کی حدیث ہے۔ ایک صحابی رسول بڑے غریب صحابی سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں زندگی گزارتے ہیں۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام وضو فرمانے کے لیے تیار ہوں تو پانی لا کر کے دینے والے جلیبیب ہیں۔ شب و روز حضور کی خدمت میں لگے رہتے ہیں۔ نام ہے جلیبیب، بڑے غریب صحابی، مالداری کی حیثیت سے بہت مالدار گھرانے سے ان کا تعلق نہیں، بہت بڑے گھرانے سے ان کا تعلق نہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدمت میں زندگی گزارتے ہیں۔ ابھی تک ان کی شادی نہیں ہوئی، کئی زمانے تک حضور کی خدمت کرتے رہے۔ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کا دریائے رحمت ایک دن جوش میں آتا ہے اور سرکار ارشاد فرماتے ہیں جلیبیب شادی کرو گے؟ حضرت جلیبیب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، مالدار نہیں ہوں، مال و دولت کی فراوانی نہیں ہے، یا رسول اللہ بہترین گھر بھی ہمارے پاس نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں، شادی کرنا چاہوں تو مہر بھی ادا کرنے کی طاقت نہیں ہے، یا رسول اللہ کون ہمیں اپنی بیٹی دے گا؟ یا رسول اللہ جلیبیب سے کون محبت کرے گا؟ ہمیں کون چاہے گا؟ اپنا قریب ہمیں کون بنائے گا؟ یا رسول اللہ بڑا قریب ہو لیکن ہمیں اس پہ ناز ہے کہ امت آپ کی ہو، یا رسول اللہ آپ کی امت ہو، اس پہ ہمیں ناز ہے۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پھر میرے سرکار ارشاد فرماتے جلیبیب شادی کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ پھر وہی اپنی غریبی کی داستان سناتے ہیں کہ یا رسول اللہ بڑا غریب ہوں، مالدار نہیں ہوں، مال و دولت کی کثرت نہیں ہے، مکان نہیں ہے، رہنے کو مکان نہیں، مہر ادا کرنے کی طاقت نہیں۔ مگر آقا پھر ساری غریبی کی داستان سن کر کے خاموش ہو جاتے ہیں۔ تیسری مرتبہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پھر پوچھتے ہیں جلیبیب شادی کرو گے؟ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ اگر آپ چاہیں تو ہم نکاح کرنے کے لیے تیار ہیں۔ یقین تھا نا کہ غریب تو ہے مگر غریبوں کا مداوع تو حضور ہے، فقیر تو ہے مگر فقیروں کا سہارا دینے والے حضور تو ہے۔ وہ جانتے تھے کہ میرے پاس مکان تو نہیں ہے لیکن اتنا تو یقین تھا رسول اللہ کل جہاں کے مالک و مختار ہے، وہ چاہ لیں گے تو مکان سے بھی نواز دیں گے، وہ چاہ لیں گے تو دولت سے بھی نواز دیں گے، سرکار چاہ لیں گے تو ہم بڑے غریب ہیں لیکن اگر سرکار چاہ لیں گے تو ہمارا گھر بھی بسا دیں گے۔ اللہ اکبر، انہیں رسول اللہ کی ذات پہ یقین تھا۔ اور حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں یا رسول اللہ کثرت سوال کے بعد جب آپ نے پوچھ ہی لیا کہ جلیبیب شادی کرو گے، 200 مرتبہ ہم نے انکار کیا مگر یا رسول اللہ اپنی غربت کے میرے پر انکار کیا، مگر یا رسول اللہ اگر آپ اصرار فرما رہے ہیں اور میرے نکاح کے خواہش مند ہے تو ہاں یا رسول اللہ نکاح کی خواہش کسے نہیں ہوتی ہے، شادی کرنے کا شوق کسے نہیں ہوتا ہے، ہاں یا رسول اللہ نکاح کرنے کی خواہش ضرور ہے، شادی کا شوق ضرور ہے مگر یا رسول اللہ کوئی ہمیں اپنی بیٹی دینے کے لیے تیار نہیں ہے، کون ہم سے پیار کرے گا؟ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں جلیبیب اگر شادی کے لیے تیار ہو گئے ہو تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ مدینے میں ایک فلاں انصاری صحابی کے گھر چلے جانا، اس کے پاس ایک خوبصورت بیٹی ہے جو اپنی بیٹی کی پرورش کر رہا ہے، ایک فلاں انصاری صحابی کے گھر چلے جانا اور دروازے پہ دستک دینا، دستک دینے کے بعد کہنا کہ تمہیں رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ خوش
خوش ہو جاتے ہیں، چہرے پہ اللہ اکبر خوشی کے آثار نظر آتے ہیں، اور حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے نکلتے ہیں، اور جس صحابی رسول کا پتہ میرے حضور نے دیا تھا وہ صحابی رسول کے گھر چلے جاتے ہیں۔ حضرت جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ ان کے گھر پہ جانے کے بعد دروازے کو کھٹکھٹاتے ہیں، اندر سے وہ صحابی رسول آتے ہیں اور پوچھتے ہیں بتا تو کون ہے؟ وہ اپنا تعارف کرواتے ہیں کہ میں جلیبیب ہوں، رسول اللہ کا دراصل غلام ہوں، غریب گھرانے سے تعلق رکھتا ہوں، مگر سرکار علیہ الصلوۃ والسلام نے آپ کو سلام بھیجا ہے۔ وہ انصاری صحابی خوش ہو جاتے ہیں، اللہ پر خوش کیوں نہ ہو، ساری دنیا حضور پہ سلام پڑھتی ہے مگر حضور آج سلام بھیجوا رہے ہیں اپنے امتی کے اوپر، اللہ پر ساری دنیا کھڑے ہو کر کے حضور پہ درود پڑھا کرتی ہے، سلام پڑھا کرتی ہے، مگر آج حضور اپنے انصاری صحابی کو سلام بھیجوا رہے ہیں، خوشی کیوں نہ ہوتی؟ وہ انصاری صحابی خوش ہو جاتے ہیں اور اتنے خوشی ہوتے ہیں کہ خوشی کے مارے اچھلنے لگتے ہیں، اپنی بیوی سے جا کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، آج کل کائنات کے آقا مجھے سلام بھیجوایا ہے، آج کل کائنات کے رسول میرے اوپر سلام بھیجوایا ہے، خوشی کے مارے اچھلنے لگتے ہیں، اللہ اکبر۔ جو صحابی رسول جلیبیب کے شکل میں آئے تھے وہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ نے صرف سلام نہیں بھیجا ہے، سلام کے ساتھ ساتھ اور بھی کچھ پیغام بھیجا ہے۔ وہ اندر کے صحابی پوچھتے ہیں اے جلیبیب بتا تو صحیح، رسول اللہ نے سلام بھیجا ہے تو سلام کے ساتھ اور کیا بھیجا ہے؟ تو انصاری صحابی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت جلیبیب ارشاد فرماتے ہیں کہ میرے سرکار نے آپ کو صرف سلام نہیں بھیجا ہے، سلام کے ساتھ ایک نکاح کا پیغام بھی بھیجا ہے، اور کس کے لیے؟ جو آپ کی بیٹی میں گھر میں پرورش پا رہی ہے، جو آپ کے گھر میں بیٹی پل رہی ہے، اس کے لیے نکاح کا پیغام ہے۔ اللہ اکبر۔ وہ انصاری صحابی پوچھتے ہیں نکاح کا پیغام ہے تو میری بیٹی کے لیے سب سے بہترین داماد کون ہو سکتا ہے؟ لڑکا کہاں ہے؟ جلیبیب کہتے ہیں اگر بہترین رسول اللہ کے انتخاب کو دیکھنا چاہتے ہو، رسول اللہ کی پسند کو دیکھنا چاہتے ہو، تو رسول اللہ نے تمہاری بیٹی کے لیے جس انسان کو پسند فرمایا ہے وہ کوئی اور نہیں بلکہ میں ہی وہ صحابی ہوں جسے رسول اللہ نے نکاح کا پیغام دے کر کے بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب وہ صحابی رسول طرف جاتے ہیں، اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں کہ دیکھو تو صحیح، چہرے پہ مالداری کا اثر نظر نہیں آ رہا ہے، بظاہر وہ مالدار نہیں ہے، پیسے سے بہت بڑا آدمی نہیں لگتا ہے، مگر ایک غریب انسان ہے، مگر دیکھو تو صحیح رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میری بیٹی کا پیغام بھیجا ہے۔ امام ترمذی فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابی رسول نے جب اپنے نکاح کا پیغام بھیجا ہے اس انصاری صحابی رسول کے گھر اپنی بیوی سے مشورہ کرتے ہیں تو بیوی بھی انکار کر جاتی ہے، نہیں میری بیٹی بڑی مالدار گھر کی بیٹی ہے، میری بیٹی بڑی ناز و نام میں پڑی ہے، بڑی اچھی تربیت ہم نے کی ہے، اللہ اکبر، بڑے اچھے سے ہم نے پالا ہے، ہم کیسے غریب کے گھرانے میں شادی کرتے ہیں؟ ہم مالداری کو کیسے نہ دیکھیں، ہم حسن و جمال کو کیسے نہ دیکھیں، ہم کپڑوں کو کیسے نہ دیکھیں؟ اللہ اکبر۔ ابھی میاں بیوی میں یہ باتیں ہو رہی تھی، اندر کمرے میں بیٹھ کر کے وہ بیٹی ساری داستان کو سن رہی تھی، جو انصاری صحابی رشتہ لے کر کے آئے تھے ان کی باتوں کو بھی اس بیٹی نے سماعت کیا ہے، ادھر ماں باپ کی باتوں کو بھی اس بیٹی نے سماعت کیا ہے، اندر سے آواز آتی ہے اور اپنے ماں باپ سے طلب کر کے وہ رسول اللہ پہ فدا ہونے والی بیٹی ارشاد فرماتی ہے اے میرے بابا جان اور اے اپنے گودوں میں پالنے والی میری ماں، میرے رشتے کے لیے آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رشتہ انکار کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اس نکاح کے پیغام کو ٹھکرانے کی ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ آپ صرف آنے والے صحابی کو دیکھ رہے ہیں مگر میں تو بھیجنے والے رسول اللہ کو دیکھ رہی ہوں، اس لیے آپ کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو رشتہ کاٹنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ انصاری صحابی کو مت دیکھیے، آپ غریب صحابی کو مت دیکھیے، بلکہ یہ دیکھیے کہ کس رسول اللہ نے میرے نکاح کو پیغام بھیجا ہے، اور جس رسول اللہ نے میرے لیے اگر اچھے لڑکے کا انتخاب کیا ہے تو قسم رب کعبہ کی جس گھر میں آج میں رہ رہی ہوں اس انصاری صحابی سے میری شادی ہو جائے گی تو آپ سے بہتر گھر میں جا کر کے ہم زندگی گزارنے والے ہو جائیں گے، اس لیے کہ کل جہاں کے مالک کو مختار نے رشتہ بھیجا ہے، آمنہ کے لال نے رشتہ بھیجا ہے، کل جہاں کے مالک کو مختار نے رشتہ بھیجا ہے۔ اللہ اکبر۔ اب یہ ساری باتیں سامنے ہو گئی جب بیٹی نے اپنے درد بھری داستان اپنے ماں باپ کو سنایا ہے کہ آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، رشتہ ٹھکرا
بتانے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ آپ سے رسول اللہ کا انتخاب دیکھ لیں، میری شادی کر دیں، اب اس کے بعد میری قسمت میں کیا ہوگا یہ سب کچھ آپ رسول اللہ پہ چھوڑ دیں۔ اللہ اکبر۔ ماں باپ شادی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کو لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں چلے جاتے ہیں۔ اللہ اکبر۔ ادھر وہ جلیبیب بھی حاضر ہے، اب یہ ماں باپ لے کر کے اپنی بیٹی کو لے کر کے رسول اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، اور وہاں جانے کے بعد عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ یہ میری خوش نصیبی ہے کہ جنہوں نے آپ نے سلام مجھ پر بھیجوایا ہے۔ یا رسول اللہ ایسا خوش نصیب امتی کون ہوگا جسے رسول اللہ سلام بھیجتے ہو؟ یا رسول اللہ کل جہاں کے لوگ آپ پر سلام بھیجتے ہیں، مگر یہ میری خوش نصیبی ہے کہ آپ نے مجھ پر سلام بھیجوایا ہے، اور یا رسول اللہ ہم اس بات پہ بھی خوش ہیں کہ آپ نے میری بیٹی کے لیے بہترین رشتے کا انتخاب فرمایا ہے۔ یا رسول اللہ اب ہمیں کوئی اعتراض نہیں ہے، اب ہمیں کوئی آبجیکشن نہیں ہے۔ یا رسول اللہ اگر جلیبیب سے میری بیٹی کی شادی کرنا چاہتے ہیں تو خوشی خوشی شادی کر دیجئے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت جلیبیب کی شادی اسی بیٹی سے کر دی۔ اللہ اکبر۔ امام ترمذی فرماتے ہیں کہ جب دونوں کا نکاح ہو گیا اور چند دن گزر گئے تو اللہ رب العزت کے جانب سے ایک آیت اترتی ہے، یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ۔ اگر شادی کرنے والے رشتے کرنے والے آپس میں فقیر بھی ہوں، آپس میں غریب بھی ہوں، تو نکاح کی برکت سے وہ مالدار ہو جایا کریں گے، نکاح کی برکت سے انہیں مالداری ہو جائے گی۔ امام ترمذی فرماتے ہیں جب رسول اللہ نے دونوں کا نکاح فرما دیا، امام ترمذی فرماتے ہیں چند دن گزرتے ہیں، پورے مدینے میں جو جلیبیب کو لوگ غریب کے حیثیت سے جانتے تھے، جس جلیبیب کو لوگ فقیر کے حیثیت سے جانتے تھے، امام ترمذی فرماتے ہیں کہ پورے مدینے میں چند دن گزر جانے کے بعد جب شادی ہو گئی تو چند دنوں کے بعد پورے مدینے میں سب سے زیادہ خرچ کرنے والا گھر اگر کوئی تھا تو جلیبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر تھا۔ پورے مدینے میں سب سے زیادہ خرچیلا گھر اگر کوئی تھا تو وہ جلیبیب کا تھا۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں یہ کس کی برکتیں ہیں؟ یہ نکاح کی برکتیں ہیں، یہ نکاح کی برکتیں ہیں۔ آج ہم لوگ سوچتے ہیں نا کہ جس گھر کے باہر سوئفٹ ڈیزائر، اسکارپیو جیسی بھی گاڑی کھڑی ہو وہاں رشتوں کو تلاش کیا جائے، اور سوچتے ہیں کہ بہترین داماد ملے، میری بیٹی کو بڑے شان و شوکت کے ساتھ رکھے گا۔ میں بتانا چاہتا ہوں مذہب اسلام کا ایسے رشتوں سے کوئی واسطہ نہیں ہے۔ مذہب اسلام یہ نہیں کہتا ہے کہ آپ کو مالداری نہیں دیکھنی ہے۔ آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بال بچوں کی شادی ہی کرنا ہو تو تم دینداری کو ترجیح دو، دینداری کو ترجیح دو۔ اگر دین کو آپ نے ترجیح دیا ہے کہ ہونے والی بہو کیسی ہے، قرآن پڑھنے والی، نماز کا شوق رکھنے والی ہے، ماں باپ کی خدمت کرنے والی ہے، تو قسم رب کعبہ کی ایسی بہو کو آپ اٹھا کر کے لے آئیے، وہ بہو آپ کے گھر کو جنت بنانے کے لیے کافی ہے۔